چھوٹ حاصل ہے اور ان کو اس کڑے احتساب کا سامنا نہیں ہے جس سے باقی اس ملک کے سیاسی رہنما گزرے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ان کے سہولت کار آج بھی موجود ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سہولت کاری کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اور آج صبح جو آڈیو آئی ہے جس میں فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جج صاحبان کے درمیان پیغام رسانی کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا پیغام یا فلاں صاحب کی ڈیمانڈ فلاں صاحب تک پہنچائی جائے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب کے لیے ایک ٹرک تیار ہے. اب یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جن جج صاحب کو پہلے ہی الزامات کا سامنا تھا، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک ریفرنس دائر ہو چکا تھا جس میں آمدن سے زائد اثاثے لاہور کینٹ کے اس پلاٹ کی بات ہوئی، 4 کنال کا وہ پلاٹ جس کی قیمت 40 کروڑ ہے مگر وہ 10 کروڑ میں خریدا گیا، اور جس سے خریدا گیا اس نے 1 دن پہلے وہ خریدا تھا تو لیرنگ کی گئی، اس کا کوئی نہ جواز پیش کیا گیا ہے نہ اس کی کوئی صفائی دی گئی ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اب تک مقرر نہیں کیا جا سکا اور یہ تاخیر کا شکار ہے. معاملات مزید سنگین ہو رہے ہیں اور آج کی آڈیو میں وہ ٹرک کا ذکر، اب یہ کوئی آموں کا ٹرک تو نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کس چیز کا ٹرک ہے. اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک رقم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ ایک مخصوص رقم کے لیے کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ فواد چودھری صاحب پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں ایک عدالت اور دوسری عدالت کے مابین، اور اس میں اپنا سیاسی اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں. اور ایک جج صاحب جن پہ پہلے ہی الزامات ہیں، جن کے خلاف ریفرنس آ چکا، جن کے خلاف پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کی مذمتی قرار دادیں آ چکی، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ایک ٹرک تیار ہے. اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتا اور اس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید الزامات سامنے آ رہے ہیں. اور جو پارٹی بات کر رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں دورے نظام عدل کے حوالے سے، تو پھر یہ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عدلیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران احمد نیازی کے سہولت کار ہیں اور اس کو وہ سہولیات میسر ہیں جو باقی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں ہیں. اس کی بیل ہو تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو کب آپ کی سہولت ہے، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں، صبح آ جائیے، دوپہر آ جائیے، شام آ جائیے. تو کیا وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو تو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ آڈیو در آڈیو آنے کے بعد، لاہور کے پلاٹ کے ثبوت آنے کے بعد، اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز آنے کے بعد بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. وہ کہتے میں چیف جسٹس کو اپنی صفائی پیش کروں گا. تو دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا عدل کا ادارہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، اگر ان میں بیٹھے ہی ایک جج صاحب کے خلاف یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ قوم کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پہ باقاعدہ اس کی سماعت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ قوم کو پتا ہو کہ یہ الزامات جو تھے وہ لگائے گئے تھے اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے. اور ہم ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ آنریبل ججز کا جھکاؤ عمران نیازی صاحب کی طرف ہے. تو آج کی آڈیو اور پچھلی آڈیو کو ملائیں کہ محمد خان بھٹی جو کل ایران کی سرحد پار کرنے کی کوشش میں، فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ ایک آڈیو تھی، اور آج جو آڈیو آئی ہے فواد چودھری صاحب کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اور ہمیں سزا دلوانے کی بات کی جا رہی ہے. سہولت کاری کی انتہا دیکھیں کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ استغاثہ دائر کیا جائے،
اور 228 کی کارروائی کر کے سزا دلوائی جائے تاکہ پی ایم ایل این پہ پریشر ڈالا جائے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس ملک میں اگر یہ دورہ نظام عدل رہا تو حالات مزید خراب ہوں گے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں. پورے ادارے کو خدارہ داغدار مت کیجئے، پورے ادارے پر یہ داغ مت لگنے دیجئے. اگر ایک شخص کے خلاف الزامات آئے ہیں تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حرج ہے. اور دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کا ٹرائل فرد جرم آج تک عائد نہیں ہو سکی. میاں نواز شریف کا کیس تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کو نگران مقرر کیا جاتا تھا. آج ایک لاڈلا ہے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو عدالتوں پہ حملے کرتا ہے، جو مسلح جتھوں کے ساتھ عدالتوں کے ہاتھے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے، مرضی سے جاتا ہے. اربوں روپے کی چوری ہے توشہ خانہ میں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہے. یہ کتنی دفعہ فرد جرم عائد ہونے سے اس کو بچایا جائے گا؟ کتنی دفعہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں تاریخ لی جائے گی؟ اور اس کو تاریخ کیوں ملتی ہے؟ میاں نواز شریف کو تو تاریخ نہیں ملتی تھی. یعنی یہ بدعنوان بھی ہے، یہ بدنیت بھی ہے، اس پہ اربوں روپے کے چوری کے الزامات ہیں، بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، پھر بھی دندناتا پھرتا ہے اس ملک میں. وہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر رہا ہے اور اس کے لوگ ایک معزز جج کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں. اور ٹرکوں کی باتیں بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ادارہ مقدم ہے، محترم ہے، اور اس نے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے. مگر اگر یہ معاملات رہے تو لوگوں کا پھر نظام عدل سے اعتبار اٹھ جائے گا. مکمل طور پہ اٹھتا جا رہا ہے دن بدن، مگر مکمل طور پہ اٹھ جائے گا. اور جب نظام عدل سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا تو لوگ آپس میں فیصلے کیا کریں گے، پھر گلی محلوں، سڑکوں پہ، چوک چوراہوں میں فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک شخص، اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں لگانے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں وزیر آباد میں مدثر نذیر اور احسن بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. غلام محمود ڈوگر جے آئی ٹی میں ان کا نام ڈالتا ہے، ان کی جس طرح بیل ہوتی ہے غضب خدا کا. اور دوسری طرف عمران احمد نیازی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیل ڈکٹیٹ کرواتا ہے کورٹ کو. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بااثر نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تاریخ انصاف ہے. اس نے تاریخ کر دیا ہے انصاف کے نظام کو، اس تاریخ انصاف نے. اور اب اپنے عدلیہ میں بیٹھے سہولت کاروں کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹرک والا الزام دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی جب محمد خان بھٹی کی آڈیو آئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. واضح طور پہ پرویز الہی صاحب ان جج صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اثاثے سامنے آ گئے، کاغذ سامنے آ گئے، پلاٹ سامنے آ گیا. اور آج جب یہ ٹرک کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک ٹرک کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو بطور ایک رقم کے کوڈ ورڈ میں پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایک ٹرک کسی رقم کا کوڈ ورڈ ہے. تو جب ایک ٹرک تیار ہے اور ہمیں سزائیں دلوانے کی بات ہو رہی ہے اور جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، فواد چوہدری صاحب نے نقوی صاحب کا نام لیا، میں تو نہیں لے رہا، تو کیا اس کی صفائی دینا، کیا اس کیس کی تحقیقات ہونا، کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جانا، کیا یہ ان حالات میں ضروری نہیں ہو گیا؟ یا صرف سیاستدانوں کے لیے سزائیں رہ گئی ہیں؟ آپ سیاہ کریں، سفید کریں، ہم سرنگوں ہیں، سر تسلیم خم ہیں آپ کے سامنے. تو یہ انصاف جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ایک آنریبل جج جس پہ سنگین الزامات ہیں وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کریں گے؟ کیا آئین کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اگر ریفرنس آئے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنا، اس کی سماعت ہونا، کیا یہ آئین پاکستان میں پروویژن نہیں ہے؟ یہ ہم بات نہیں کر رہے. آئین کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی الزامات ہوں گے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے.
اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی اس کی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کرے گی، تو یہ جتنی تاخیر کا آپ اس کو شکار کریں گے مزید سوالات اٹھیں گے، مزید یہ بات متنازع ہوگی، تنازعات کھڑے ہوں گے، مزید ادارہ داغدار ہوگا، ان ایماندار ججز پہ سوالات اٹھیں گے جو جن کا قلم صرف انصاف کے لیے چلتا ہے۔ یہ دوہرا نظام عدل، یہ دوہرا معیار، یہ اس ملک میں نظام عدل کو ختم کر دے گا اور بہت تاخیر ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ایماندار ججز موجود ہیں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کن ججز کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے سید زمان صدیقی مرحوم کا، اور کن ججز کا نام سیاہ حروف میں لکھا گیا ہے۔ تو خدا را اس ادارے کو بچائیے، اس کی تکریم کو بچائیے، اس ادارے کو داغدار مت ہونے دیجیے، اور صرف ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب معیار بن گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مکمل تحقیقات کی گئی، آخری حد تک تحقیقات کی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ وہی انصاف مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ لاگو کرنے سے آپ گریزاں ہیں؟ ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گزرے تھے، مگر یہاں پہ تاثر ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ بھی تقسیم ہے، گروپوں میں تقسیم ہے۔ یہ افسوسناک ہے بطور قانون کے ایک طالب علم کے، ہمارا اس ادارے سے بھی ایک تعلق رہا ہے کئی دہائیوں کا، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں رنج ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس ادارے کی عزت تار تار ہو رہی ہے، داغدار ہو رہی ہے۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور کیوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس نہیں بھیجا جا رہا؟ اگر پلاٹ خریدنے کے ذرائع موجود تھے اور پلاٹ کی قیمت واقعی 10 کروڑ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس گیا تھا، انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا۔ مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس وجہ سے یہ کیس وہاں فکس نہیں کیا جا رہا۔ اور ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، ہماری بیلیں 2-2 سال نہیں لگتی تھیں، ہمارے خلاف کیسز آتے تھے، 90 دن کا ریمانڈ تھا، جوڈیشل ریمانڈ تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل تھے، ہمیں جب سزا دینی ہوتی تھی تو روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل چلتا تھا، جب ریلیف کی باری آتی تھی تو کوئی جج صاحب ہماری سال بیل نہیں لیتے تھے۔ ہم بڑا پسے ہیں اس نظام عدل کے تحت، جس میں تب بھی عمران خان کے سہولت کار موجود تھے، آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں، جو اس کا کیس آگے نہیں چلنے دیتے۔ جو کیس ہم بناتے ہیں، فورن فنڈنگ کی 3 FIR تھی، 2 میں سٹے آرڈر ہے، 1 میں اس کی بیل ہو گئی ہے۔ توشہ خانہ کا ٹرائل ہے، وہ چلنے نہیں دے رہا۔ حملہ کیس ہے، وہ جا کے سٹے لے لیتا ہے، بیل لے لیتا ہے۔ عمران خان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، سٹے ریلیف، سٹے ریلیف۔ ہماری پوری قیادت جیلوں میں ہوتی تھی، ادھر ایک مقدمہ بنتا ہے، آدھے گھنٹے میں وہ قواش ہو جاتا ہے کیونکہ عمران خان کو اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے، یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے کو برش انڈر دا کارپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ کو سماعت کے لیے مقرر کر کے کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ قوم منتظر ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ نظام عدل پہ کیوں سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اگر اٹھ رہے ہیں ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آج جو معیشت خراب ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری منصفی کا سوال ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ ڈالر کی اڑان اور مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ مطلب کب تھمے گا؟ دیکھیے، IMF کا جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں طے پانا ہے، اور ہم IMF کے پاس نہیں گئے تھے۔ وہ شخص گیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ انہوں نے 4 وزرائے خزانہ تبدیل کیے۔ ہم تو 2018 میں بڑا ہنستا بستا خوشحال پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، نہ مہنگائی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ مسائل تھے۔ 4 سال میں ایک ایسے شخص نے اس ملک کی تباہی کی ہے کہ جس نے ایک اینٹ نہیں لگائی، معیشت کی بہتری کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا۔ یہ اس کا اور اس کے سہولت کاروں کا قصور ہے کہ آج ملک اس بھور میں پھنسا ہے، مگر ہم پرعزم ہیں، پر امید ہیں، پوری محنت اور لگن سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ مثبت نتائج نکلے۔ سر، چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تقریب بڑے شوق سے شروع کی تھی، اب جو معطل کر دیا، اب کہتے ہیں کارکنوں کو رہا کر دیا جائے،
کہتے ہیں اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے اب میں پورے ملک کے کارکنوں کو گال دوں گا کہ جا کر جیلیں بھر دے، قانون کو ہاتھ میں لے. اس بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ جیل بھرو سے ڈوب مرو تک کا سفر بہت جلد طے کیا ہے عمران احمد نیازی صاحب نے. اور شاہ محمود قریشی صاحب معصومیت سے کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ سی سی پی او آفس لے جا رہے تھے. بھائی آپ سی سی پی او آفس میں کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں کہ آپ کو چائے پلانے کے لیے انہوں نے بلایا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قوم کو ایک یہ جھوٹ بول کے، قوم کی آنکھوں میں دھول چھونک کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم منافقت کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم جیل جا رہے ہیں اور جیل نہ جانا پڑے. ہائی کورٹ میں درخواستیں دی ہوئی ہیں. بھائی جیل بھرنی تھی تو ضمانت کی درخواستیں کس بات کی ہیں؟ تو جب جیل بھرنے کی باری آئی ہے، 4 دن جیل کاٹی تو جیل بھرو تحریک بھی معطل ہوگی. یو ٹرن کے بادشاہ ہیں، ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن. امریکہ نے کی تھی سازش، باجوہ نے کی تھی سازش. جیل بھرنی ہے نہیں بھرنی ہے، ہر بات پہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں. عمران خان سیاسی منافقین کا سربراہ ہے اور اس نے پاکستان میں سیاسی اقدار کو تباہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. جی بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف جو ہے کل اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، تو آپ کے بھی ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، تو جی کوئی باضابطہ آپ کریں گے اس کے؟ دیکھیے ہم نے بہت پہلے تیاری شروع کر دی تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کا جو مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ وزٹس ہیں، دورے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ پارٹی کو متحرک کیا جائے، منظم کیا جائے، اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے، موزوں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے. تو یہ سارے معاملات اسی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم بالکل نہیں بھاگ رہے. ہماری تیاری ہو رہی ہے اور یہ بھرپور پروگرام ہے پورے پاکستان کا جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ دوروں پہ نکلی ہیں. مگر اگر عدالتیں یک طرفہ فیصلے کریں گی، آئین کے منافی فیصلے کریں گی، حالات کے منافی فیصلے کریں گی، تو پھر یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ فیصلہ وہ کریں جس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ممکن ہو. جو قابل عمل فیصلے نہیں ہیں ان کو ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ تھینک یو جی.